بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ عورتیں وتر نماز کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ وتر کی نماز میں کون سی دعا پڑھیں۔ اسی طرح وتر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، نماز وتر کا مکمل طریقہ اور چند ایک ضروری مسائل جو میں آج اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ سمجھیے کہ وتر کی نماز یہ واجب ہے۔ اگر آپ کی عشاء کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو آپ 4 رکعت فرض قضا کے ساتھ، یعنی اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر یہ آپ پڑھیں گے۔ آپ کے اوپر ان کی قضا لازم ہے، یعنی فرض اور واجب کی قضا لازم ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ نماز وتر کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے نیت کریں گے، اور نیت اصل جو ہوتی ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل سے نیت کرنا یہ شرط ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی 3 رکعت وتر کی واجب کی، یعنی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے کہ عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کاندھوں کے برابر ہاتھ بلند کرے۔ اس میں بھی بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ جو انہوں نے دوپٹہ یا جو چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے اس سے باہر ہاتھ نکال کر کاندھوں تک لے جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ جو دوپٹہ یا جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے اس کے اندر ہی آپ کاندھوں تک ہاتھ بلند کریں۔ اس کے بعد پہلے بایاں ہاتھ سینے پر اور اس کے اوپر دایاں ہاتھ سینے پر رکھیں، اس طرح سے، اور سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نماز شروع کریں گے تو ثنا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یا نہیں؟ تو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے ہم؟ ثنا۔ تو پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے اس کے ساتھ، یعنی کوئی سورت ملا کر جو بھی آپ کو سورت آتی ہو وہ سورت آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھ لی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کر لیے۔ یہ ہم نے 1 رکعت پڑھ لی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وتر نماز کی 1 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجود پھر قاعدہ اول بیٹھیں گے، اتحیات یعنی تشہد پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر بغیر درود پاک پڑھے، یعنی تشہد جیسے مکمل کی ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے؟ تو بالکل ملائیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی تکبیر قنوت، تکبیر کہنے کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے۔ عورتیں جو ہیں وہ کاندھوں تک ہاتھ بلند کریں گی اور تکبیر قنوت کہہ کر، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کیا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ تو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ جو ہے آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ تکبیر قنوت کے بعد ڈائریکٹ دعا شروع کریں گے۔ اگر کسی اسلامی بہن کو یا کسی اسلامی بھائی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرے،
اس کا پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن جب تک آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو اس وقت تک آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ تو وہ دعا یہ ہے: اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر اس دعا کو بھی آپ یاد نہیں کر سکتے تو اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، جو دعا اب اسکرین پر آ رہی ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر دونوں سجدے کیے، پھر قاعدہ اخیر بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں جانب سلام پھیر لیں گے۔ یہ نماز وتر کا صحیح طریقہ ہے۔ جو طریقہ بھی میں نے سب بتایا ہے، یہ نماز وتر کا طریقہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔